بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں ان کوکڈ میٹ جو ہے وہ پریگننٹ عورت کو نہیں کھانا چاہیے. ڈیری کا بہت زیادہ استعمال جو ہے یہی سنا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے پریگننٹ عورت کو. موسٹلی عام گھروں میں لڑکی کو بہت زیادہ دودھ ایسی چیزیں پلائی جا رہی ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈیری والی چیزیں کھلائی جا رہی ہوتی ہیں, لائک کائنڈ آف اے چیز اینڈ اسٹف. اب وہ چیزیں کھانی ہے نہیں کھانی اس کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ یہ بہت ساری ایسی مت بھی ہیں مگر اس میں ریالٹی کیا ہے اس پہ بات کریں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ڈرائی نٹس کھلاؤ تو پریگننسی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اگر کھا سکتے ہیں تو کس حد تک کھا سکتے ہیں. کوکونٹ واٹر کہتے ہیں کہ پلاؤ, کس وقت پلا سکتے ہیں, نہیں پلا سکتے. ایسی چیزیں کیونکہ پریگننسی وہ سچویشن ہے جس میں عورت بہت گھبرا جاتی ہے کہ اگر پریگننسی ہوئی ہے اور وہ نہیں ٹکی یا کوئی ایسی ضائع ہو گئے اللہ نہ کرے کسی عورت کی, کیونکہ ہر عورت کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو زندگی جو جان جس کو وہ جنم دے رہی ہے اس دنیا میں اس کو وہ سارے پروٹینز, فیٹس, کاربز, نیوٹرینز سب کچھ اس کو ملے تاکہ وہ ایک اچھی گروتھ کے ساتھ بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں جنم لے. تو آج ہمارے پاس اس پہ بات کرنے کے لیے وردہ سکندر ہے, ڈائٹیشین ہے اور بہت اچھا ایلیبریٹ کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ویلکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اور اتنا زبردست اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ خواتین فوکس نہیں کرتی. پوسٹ پارٹم کے بعد وزن کم کرنے پہ بہت فوکس کرتی ہیں, لیکن پریگننسی پہ ڈائٹ جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہی تھی, آپ کو پتہ ہے مس کیریجز ہونے کا سب سے بڑا میجر کاز آئرن ڈیفیشنسی ہے. سب سے زیادہ جو کیسز دیکھے جاتے ہیں مس کیریجز کے وہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایکٹیویٹی زیادہ کر لی تھی, گھر کے کام زیادہ کر لیے تھے, اس وجہ سے شاید. لیکن نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی, اگر بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوئے جن کی پیدائش کے وقت ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کا بھی بہت بڑا کاز جو ہے وہ نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہے. تو اس لیے نیوٹریشن آپ سمجھیں کہ آپ کی ساری پریگننسی میں آپ کی اور آپ کے بچے دونوں کی ہر چیز آپ کی ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں جیسے تھوڑی سی ابھی آپ نے بھی بات کی, بہت سارے ایسے ٹرینڈز بن چکے ہوئے ہیں, پریگننٹ وومن نے یہ کھانا ہے, پریگننٹ وومن نے یہ نہیں کھانا. اچھا, میجرلی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پریگننسی کی ڈائٹ ہے یہ 3 ٹرائمیسٹر پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے. جیسے کہ 9 مہینے کا وقت ہے, پہلے 3 ماہ میں آئرن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پہلے 3 ماہ میں آپ نے کوئی ایکسٹرا کیلریز نہیں لینی. جیسے آپ نے کلچر دیکھا ہوگا ہمارے یہاں گھر ماں ہے, ساس ہے, جتنا کھا سکتی ہو کھاؤ, اب بس بیڈ ریڈن والا ٹائم ہے. اور جتنا, یہ بے حد غلط پریکٹس ہے. وہ آپ کو الٹا ویٹ گین ہونے لگ جائے گا, اور پریگننسی کے دوران آپ کو شوگر, کانسٹیپیشن, ہائی بلڈ پریشر اور ارلی لیبر پین سٹارٹ ہو سکتی ہے. وردہ, مگر میں اس چیز کو پہلے ایلیبریٹ کر کے پھر آگے چلنا چاہوں گی. مجھے بتا دیجیے گا کہ جو سافٹ چیز ہے اور یہ جو ڈیری کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, پھر ان میں آپ دیکھیں ان کوکڈ میٹ ہو گیا, ان میں یہ فش وغیرہ ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کیا کھائی جا سکتی ہیں؟ یہ صحیح ہے پریگننسی کے لیے؟ کیونکہ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم کھائیں گے, ان کی تاثیر گرم بھی ہوتی ہے سم ٹائمز دا فش اینڈ آل, تو کہیں پریگننسی یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. تو آپ اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتا دیں کہ از دیٹ اوکے ٹو ایٹ؟ اچھا, سب سے پہلے ان کوکڈ میٹ کی بات کی جائے تو ان کوکڈ میٹ بالکل نہیں لینا چاہیے. بیکٹیریل گروتھ اور اس طرح کی چیزیں. ڈیری کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بہت اہم ہے کہ ماڈریشن. دودھ جو ہے اگر آپ کوشش کریں, ایک تو آرگینک ملک جو ہے اس کا استعمال کیا جائے. پروسیسڈ جو جتنے ہمارے پاس یہ ملکس ہیں, ٹی وائٹنرز ہیں, یہ پریگننسی میں کانسٹیپیشن اور مختلف گٹ ریلیٹڈ پرابلمس کاز کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ تیسری چیز آپ نے بات کی فش کی. فش از سو گڈ فار پریگننسی. اگر دوسرے ٹرائمیسٹر کی بات کی جائے, 4تھے ماہ سے 7ویں ماہ تک مچھلی کا استعمال بچے کی برین ڈیولپمنٹ پہ بہت. را فش؟ بالکل را فش نہیں, کوکڈ فش. تو پھر سوشی وغیرہ تو لڑکیاں بہت کھاتی ہیں. سوشی وغیرہ آپ کو پتہ ہے وہ را فش میں ہی زیادہ اس کی ریسیپیز ہیں. اگر سوشی تو بہت کھانے جاتی ہیں. اف را فش از ناٹ ریکمینڈڈ, پلیز اس کے بارے میں تو ایلیبریٹ کر. بالکل, را فش جو ہے اس کا استعمال جو ان کوکڈ شرمپس میں بہت زیادہ اس طرح کی کوزینز ہیں, سوشی اینڈ اسٹف, دیز کائنڈ آف تھنگز جو ہیں وہ بالکل اوائڈ کی جائیں. ان کوکڈ میٹ جتنا بھی ہے, چاہے وہ فش سے آ رہا ہے, میٹ سے آ رہا ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ بیکنز اور اس طرح کی چیزیں بھی, باہر کا اگر کوئی پریگننٹ وومن ہے بہت, تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ سی فوڈ اگر آپ نے کوکڈ بھی کھانا ہے تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں کھانا, کیونکہ جو سی فوڈ ہوتا ہے اس کے اندر منرلز کا اور آیوڈین کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک فیمیل پہ
کی ہیلتھ پہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے. تو اس لیے ماڈریشن میں سی فوڈ استعمال کریں, چاہے کوکڈ. اور یہ ٹونا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں یا کوکڈ؟ اگر آپ نے سیلمن فش کھانی ہے, ٹیونا فش کھانی ہے, کوئی بھی فش کوکڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بیبی کے برین کو اور ہیئرنگ کو بڑا مسئلہ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. موجود ڈی ایچ اے اور ای پی اے ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ, ہیئر ڈیولپمنٹ, ہارٹ, اس کی ہیلتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کر کے اس کی پراپر گروتھ میں ہیلپ کرتی ہیں. اور یہ جو کیفین ہے اس کے بارے میں بھی الیبریٹ کیجیے. اچھا, یہ چیز میں ضرور, یہ جو کیفین کی کمی ہو رہی ہوتی ہے عورتوں کو, ٹھیک ہے, اور وہ مانگ رہی ہوتی ہیں, یہ کیا صحیح ہے کیفین کا استعمال یا چھوڑ دینی چاہیے, پریگننسی میں خطرناک ہے, الیبریٹ کریں. اچھا, سب سے ضروری, اگر چائے یا کافی کوئی فیمیل پیتی ہے, چھوڑے نہیں, لیکن اس کے اندر کوانٹٹی اس کی بہت کم کر کے, اور جیسے دودھ پتی ہے بالکل ہلکی, اور بہت زیادہ پکانا نہیں, چاہے چائے ہے چاہے کافی ہے, اس کو بہت زیادہ پکائیں نہیں. اچھا, اس کے ساتھ 2 کپ سے زیادہ آپ نے کیفین کا استعمال نہیں کرنا. اور ایک چیز خاص طور پہ یاد رکھنی ہے کہ جب کیفین کا استعمال بہت زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے آئرن کی ابزارپشن افیکٹ ہو جاتی ہے, اور پریگننسی میں جو سب سے اہم نیوٹرینٹ ہے وہ آئرن ہے. آئرن کی کمی ہوگی تو اس لیے کیفین, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز, پریگننسی میں بالکل بھی ایسے کاموں کا استعمال نہ کیا جائے. جو خواتین کیا کرتی ہیں کہ میرا پریگننسی میں ویٹ زیادہ نہ بڑھے, مجھے کانسٹیپیشن ہے, مجھے کھانا جو ہے ڈائجسٹ بہتر نہیں ہوتا, انیشیل فیز میں نوزیا بہت زیادہ ہے پریگننسی میں, تو خواتین کیا کرتی ہیں اس طرح کے کاموں کا استعمال کرتی ہیں. یہ بلیک کافی, خالی پلیٹ بلیک کافی بہت زیادہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے. اور اس کے ساتھ ایسے کہوے جس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں دار چینی, سونف, اجوائن, اس طرح کی چیزیں موجود ہیں, تو یہ obviously آپ کو ارلی لیبر پینز اور آپ کے مس کیریجز کا بھی سبب بن سکتا ہے. ایک کال ہے مسز سجاد کی, شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سجاد؟ جزاک اللہ, ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گی مسز سجاد؟ جی, مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کرنا ہے. جی پوچھئے. کہ مجھے پریگننسی کے بعد نا قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے. میرے ماشاءاللہ 6 بچے, اور اب بھی 3 مہینے کے اب میری بیبی ہے چھوٹی, پر مجھے اب بھی قبض کی شکایت ہے بہت زیادہ. یہ سیرپ وغیرہ ڈاکٹر دیتی ہیں کہ پئیں, وہ میں پیتی ہوں تو اس وقت 3-4 دن کے لیے قبض ختم ہو جاتی ہے, پھر کنٹینیو وہی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یعنی پریگننسی کے بعد 6 دن کے بعد مجھے قبض ہو جاتی ہے, اور بہت شدید قبض, بہت زیادہ. اچھا, اگر قبض کی بات کی جائے پریگننسی میں اور پریگننسی کے بعد, بہت کامن پرابلم ہے قبض کا. اس کے لیے بس آپ نے 3 چیزیں کرنی ہے. سب سے پہلے یہی چیز کرنی ہے, سفید میدے سے بنی تمام اشیاء بند کر دیں, چاہے وہ سفید روٹی ہے, چاہے سفید آٹے سے بنی بریڈ ہے, چاہے بیکری آئٹمز ہیں جو سفید میدے سے بنی ہیں, کیونکہ اس کے اندر فائبر نہیں موجود ہوتا جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ ایسی سبزیاں جن کے اندر فائبر کا بہت اچھی مقدار موجود ہے, جس میں شامل ہمارے پاس چھلکے سمیت آپ آڑو کا استعمال کر سکتے ہیں, امرود کا استعمال کر سکتی ہیں, سیب کا استعمال کر سکتی ہیں, یہ آپ کی کانسٹیپیشن میں ہیلپ. اس کے علاوہ ہائیڈریشن, پانی, اب سردی آ گئی ہے, یہ اب ان کا تو پریگننسی کے بعد کا مسئلہ ہے, ہر دوسرے بندے کو ڈی ہائیڈریشن بہت بڑا کاز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائٹ کر رہی ہوں, کاربز وغیرہ صحیح نہیں لے رہی ہوں, جس کی وجہ سے ان کو یہ اس طرح کی قبض کی شکایت ہو رہی ہو. بالکل, یہ ایک بہت بڑا میجر کاز ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کاربز جو ہے, کیونکہ 6 بچے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنا فیٹ لاس کرنے کے لیے, اس کے بارے میں بھی بتا دیں. جی بالکل. تو اس میں ایک چیز ہے کہ آپ نے کوانٹٹی جو ہے اپنے کاربز, پروٹین اور فیٹ کی کا خیال رکھنا ہے. کاربز اگر استعمال کرنے ہیں, یعنی روٹی چاول استعمال کرنے ہیں, روٹی کوشش کریں ملٹی گریٹ آٹے کی. آپ اپنے جو آٹا گھر میں استعمال کرتی ہیں گندم کا, اس کے اندر جو کا آٹا اور تھوڑا سا چوکر, فائبر, اس کو ایڈ کر لیں, جس سے یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ بہت بہتر ہو جائے گا.